بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں علی گڑھ انفارمیشن۔ ایک اور زبردست اپڈیٹ آ گئی ہے، کمال کی اپڈیٹ آ گئی ہے، اور کل سے اس اپڈیٹ کا انتظار تھا لیکن کنفرم کوئی نہیں کر رہا تھا۔ پھر ایک لا آفیسر سے بات ہوئی، انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ بڑی کمال کی اپڈیٹ آئی ہے، وہ ہے جناب ای او بی آئی کا ایک کیس لگا ہوا تھا سپریم کورٹ میں۔ کل بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ای او بی آئی کا ایک کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، اور اس میں جناب توہین عدالت لگی ہوئی تھی، اور توہین عدالت کرنے والے تمام ملزمان کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں اس کی؟ تفصیلات یہ ہیں جناب، اور اس میں وکیل بھی آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے پیش ہوئے ہیں، کون کون سے ججوں نے جو ہے وہ طلبی کی ہے، کن کن ججوں نے کیس ریمارس کیا ہے، اور جو ملک کے چوٹی کے وکیل ہیں وہ ملزموں کے وکیل ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے۔ بہرحال وکیل ہوتا ہے، وہ کسی کا بھی بن سکتا ہے۔ یہ جناب سپریم کورٹ نے ای او بی آئی کیس میں توہین عدالت کرنے والے ملزمان کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں، ملزمان کو بھی طلب کر لیا اور اس کی تفصیلات بھی طلب کر لی۔ تفصیلات کے مطابق ای او بی آئی کے خلاف ضابطہ برتیاں سمیت میگا کرپشن کیس، دو کیس لگے ہوئے، برتیوں والا اور میگا کرپشن کیس۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے نیب سے ملزمان کی فہرست اور ٹرائل کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ یہ جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے ریمارک دیے کہ عدالت کو دی گئی رپورٹ میں ملزمان کی مکمل فہرست شامل نہیں ہے، جبکہ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ نیب ریفرنس کی کیا صورتحال ہے۔ تقرریاں تو 2009 سے شروع ہوئی تھیں۔ وہ پھر جو وکیل تھے نا اعتزاز احسن، انہوں نے موقف اختیار کیا کہ جناب وہ خورشید شاہ جو تھے وہ تو 2011 میں وکیل بنے، وزیر بنے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ 2010 کا کیس زیر التوا ہے، اگر توہین عدالت ہوئی ہے تو ذمہ داری ڈالنی ہے۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس میں کہا کہ عدالتی حکم کے برعکس تقرریاں تو ہوئی ہیں، دیکھنا ہے کس نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا سب کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے صرف ذمہ داروں کے خلاف ہی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ نیب تفصیلی طور پر رپورٹ دے کہ کس ملزم کا کیا کردار ہے۔ عدالت عظمیٰ نے مزید ریمارکس دیے کہ ایسا حکم دیں کہ ٹرائل بھی نہ رکے اور توہین عدالت کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی چلے۔ وقفہ ہوا، پھر وقفے کے بعد جناب سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جنوری 2011 میں ای او بی آئی میں برتیاں روکنے کا حکم دیا تھا۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ستمبر 2011 سے مئی 2012 کے درمیان ای او بی آئی میں خلاف ضابطہ برتیاں کی گئیں۔ عدالت نے ریمارک دیے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جن افراد نے برتیوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ان کا نیب رپورٹ میں موجود ہے۔ سید خورشید شاہ کا نام بھی ای او بی آئی میں غیر قانونی برتیوں پر اثر انداز ہونے والے افراد میں نیب رپورٹ میں شامل ہے۔ جو خورشید شاہ کے وکیل تھے اعتزاز احسن، اس وقت وزیر نہیں تھے جب یہ برتیاں ہوئیں۔ نیب کیس میں توہین عدالت کیسے ہو سکتی ہے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم صرف نیب سے ذمہ داران کی رپورٹ طلب کر رہے ہیں۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ خورشید شاہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ان کے سر پر توہین عدالت کی تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ عدالت نے کہا کہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، ایک ماہ انتظار کر لیں، نیب کو تفصیلات جمع کرانے کا آخری موقع دے رہے ہیں۔ یہ کیس اس دور کا ہے جب ایکٹیویزم اپنے عروج پر تھا، اب وہ دور نہیں رہا، ہر فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا۔ سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ، یعنی اس میں جسٹس آفریدی صاحب ہیں اور جسٹس عائشہ احد صاحبہ ہیں، اور انہوں نے جو ہے یہ کیس سماعت کیا ہے، اور انہوں نے پھر 1 مہینے کی اس میں ڈیٹ دے دی ہے۔ تو جناب یہ یحییٰ خان آفریدی صاحب اور جسٹس عائشہ، ٹھیک ہے جناب، تو یہ 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ اور اب جناب یہ جو سارے ہیں نا، وہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے، آپ دیکھیں نا یہ ذمہ داران کا تعین بھائی 2009 سے 12 تک برتیاں ہوئی ہیں،
ذمہ داران کا تعین نہیں ہوا۔ میگا کرپشن کیس نیب سے پوچھے نا تمہاری کیا کارکردگی ہے۔ شکیل الرحمان کو اٹھانا ہو تو منٹ نہ لگایا جائے، اور جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جو ملک کا ارب روپیہ لوٹ کر کھا گئے ہیں، تباہی مچا دی ہے، ان کے لیے رعایت ہے، وہ جہاں سے چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کھائیں پئیں موجے کریں۔ ان سے کس نے پوچھنا ہے؟ کیوں پوچھنا ہے؟ کس لیے پوچھنا ہے؟ کون پوچھے گا ان سے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جناب جی مظلوم کو اٹھانا ہو تو 2 منٹ، اور طاقتور کو اٹھانا ہو جو یار اصل کرپشن تو ای او بی آئی میں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، کھربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اربوں کی بھی نہیں۔ اگر سچ پوچھے تو کھربوں ڈالر کی کرپشن ہوئی ہے، اور ایک ادارہ کھا گیا ہے، اور وہ بھی وہ ادارہ جو بینیفٹس دینے والا ادارہ ہے، جس کی لیجسلیشن بینیفیشل لیجسلیشن ہے، وہ کھا گیا اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی ملزمان کا تعین ہو رہا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے، اور نیب کا کمال دیکھیں نا کہ وہ ابھی ملزمان کا تعین، اور یہ پتہ کیا کیا جاتا ہے؟ ملزمان کو بچایا جاتا ہے۔ وہ جو بے گناہ ہوتے ہیں ان کو پھنسایا جاتا ہے۔ کیوں؟ بے گناہ اپنی بے گناہی ثابت کر کے اپنی جان چھڑوا لیں گے، اور جو اصل مجرم ہیں ان کو ویسے بچا لیتے ہیں۔ یہ تمام دفاتر کی یہی صورتحال ہے۔ تمام کے تمام دفاتر میں اصل ملزمان کو بچا کر غریبوں کو اور مسکینوں کو جو ہے وہ پھنسا دیا جاتا ہے، اور یہی صورت